بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس وقت تقریباً 3 بجنے والے ہیں۔ ارادہ تو یہ تھا کہ 3 بجے جلسہ ختم ہو جائے، لیکن جو انسان چاہتا وہ نہیں ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا وہ ہوتا ہے۔ عرفت بربی بفسق العزائم، میں نے اپنے خدا کو پہچانا اپنا ارادہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے۔ جو میں چاہتا وہ نہیں ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا وہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، 1 سال کے بعد اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا، آپ کے اس مدرسے کا جلسہ اور اختتام کی طرف آپ نے بار بار اعلان بھی سن لیا ہے، اب کوئی دوسرا پروگرام نہیں ہے، بلکہ جلسے کے جو کچھ مقاصد ہوتے ہیں تقریباً سارے پورے ہو گئے، ایک شاید ابھی باقی ہے۔ جلسے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ جو بچے آپ کے یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، بچیاں ہیں، ان کے آپ نے پروگرام سنے، بہت سو نے نعت سنائی، کسی نے مکالمہ، اور ایک نصیحانہ انداز میں ابھی آپ حضرات کے سامنے بظاہر ڈرامائی انداز تھا، لیکن اس کے اندر بھی ایک نصیحت چھپی ہوئی تھی، وہ بھی آپ نے سن لیا۔ حضرات علماء کرام کے بیانات بھی سن لیے ہیں۔ ایک مقصد جلسے کا یہ ہے، ایک مقصد جلسے کا یہ ہے کہ اب آپ اپنے اس جلسے کے موقع پر اپنی گاڑی کمائی سے اپنے مدرسے کا تعاون کرتے ہیں، جس سے مدرسے کے اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ آپ کا یہ مدرسہ ماشاءاللہ میں نے درمیان میں بھی آ کر کے دیکھا ہے، ابھی چند مہینے پہلے آنے کا اتفاق ہوا، حاجی رفاقت صاحب کے ساتھ میں یہاں پہ آیا، حضرت مولانا توقیر عالم صاحب سے ملاقات کے لیے میں نے دیکھا بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کے مدرسے کا نظام چل رہا ہے۔ بچے یہاں پہ بڑے ہی عمدہ انداز میں ماشاءاللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مطبخ بھی جاری ہے آپ کے یہاں۔ اللہ نے آپ کی ایک خوش نصیبی یہ رکھی ہے کہ دور دراز سے چل کر کے بچے آپ کے گاؤں میں آئے، آپ کی بستی میں آئے، آپ کے مدرسے میں آئے، اور آپ کی گاڑی کمائی سے جو یہاں جمع ہوتا ہے اس سے وہ بچے تعلیم حاصل کرتے ہوئے کھانا پینا سب کچھ کر رہے ہیں۔ بہرحال تو یہ آخری وقت ہے، میں بھی یہ چاہ رہا ہوں چونکہ اب مسلسل جلسے چل رہے ہیں، 4 جلسے کل بھی تھے، اب بھی درمیان میں فون آ رہا ہے کس وقت پہنچ رہے ہیں، تو میں ابھی تو کچھ جواب نہیں دیا کیونکہ معلوم نہیں ابھی سمجھ میں آ رہا ہے کتنی دیر میں یہاں سے نکلنا ہوگا، تو زیادہ دیر تک اب اصل میں جلسے کو ہمیں نہیں رکھنا ہے باقی۔ آپ حضرات ابھی بہت سے عصر کی ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھ سکے ہیں، اور جو صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ابھی کھانے سے فارغ بھی نہ ہوں گے تو بھوک بھی لگ رہی ہوگی،
اس لیے اگر میں آپ کو زیادہ دیر تک یہاں بٹھائے رکھوں، اگر زیادہ دیر تک یہاں پہ بات کو لمبی کر دوں اور آپ یہاں بیٹھے رہیں گے تو بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک عالم صاحب نے، مولانا نے بیان کو اپنا لمبا کر دیا، بہت لمبا کر دیا، لوگ پریشان آ گئے، سامنے سے اٹھنے شروع ہو گئے، اور سامنے سے اٹھ کر کے جب جانے شروع ہو گئے تو کافی تعداد میں لوگ چلے گئے، کافی تعداد میں لوگ چلے گئے۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا، گھر گیا، اور جیسے بھی مکالمہ کرنے والے ہمارے بچے ایک موٹا سا لٹھ لیے کھڑے تھے نا، ایسا لے کر کے آ گیا اور برابر میں کھڑا ہو گیا اسٹیج کے۔ جب برابر میں کھڑا ہو گیا تو مولانا صاحب نے سوچا بھائی لٹھا لیا برابر میں، اس لیے تقریر کو مختصر کیا جائے، تو انہوں نے کہا چلو بھائی پھر بات بعد میں ہوگی۔ مگر وہ نوجوان بڑا سمجھدار تھا، نوجوان بڑا سمجھدار تھا۔ اس نوجوان نے کہا مولانا صاحب یہ لٹ آپ کے لیے نہیں، آپ تو ہمارے مہمان ہیں، آپ تو ہمارے مہمان ہیں، یہ لٹ ہے تو اس کے لیے ہے جس نے آپ کو بلا کے یہاں بٹھایا ہے۔ تو بھائی مجھے تو چھوڑ دو کہ میرے خیال سے مولانا توقیر صاحب کو نہ توڑ دو، تو اس لیے میں بہت مختصر انداز میں ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے اس مقدس کلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس مقدس کلام کو ہم ہی نے نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اللہ جس کی حفاظت کرنے پہ آئے ساری دنیا مل کر کے اگر اس کو مٹانا چاہے تو نہیں مٹا سکتی ہے۔ اللہ کی حفاظت تو ایسی ہے۔ میرے بھائیو ایک موقع آیا، ایک موقع حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ ہے، آپ کا زمانہ خلافت ہے، اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک بستی کے لوگ آئے، قرآن کریم کے اندر تھوڑا سا تغیر پیدا کرانا چاہتے تھے۔ وہ کیا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں سفر کر رہے تھے۔ سفر اس زمانے میں آج کی طرح سے گاڑیوں کا انتظام نہیں تھا، اس زمانے میں شاندار قسم کی سواریاں نہیں تھی، اس زمانے میں ہیلی کاپٹر یا ہوائی جہاز نہیں تھے، کاریں نہیں تھی، بسیں نہیں تھی، بلکہ پیدل سفر کیا کرتے تھے، اور جہاں رات ہو جایا کرتی تھی وہیں پر رات کو قیام کر لیا کرتے تھے۔ پیدل سفر کر رہے ہیں دونوں حضرات، ایک بستی کے قریب گئے، تفسیر میں لکھا ہے اس بستی کا نام انطاکیہ تھا۔ انطاکیہ بستی کی چاروں طرف دیواریں لگی ہوئی ہیں اور دروازے بنے ہوئے ہیں، گیٹ لگائے گئے ہیں، گیٹوں کے اوپر دربان بیٹھے ہوئے ہیں، وقت مقرر ہے، جب ان کا وقت ہو جاتا تو ان کو بند کر دیا جاتا، اور جب کھولنے کا وقت آتا تو کھول دیے جاتے۔ اگر کوئی باہر رہ جاتا تو باہر رہتا ساری رات، اگر اندر ہوتا تو اندر رہ جاتا۔ میرے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں ان انطاکیہ بستی میں جب آپ گئے، دروازے پر پہنچے، دربانوں سے درخواست کی ہم مسافر ہیں، معلوم نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، معلوم انہوں نے کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہم رات کو آپ کے گاؤں میں قیام کرنا چاہتے ہیں، رات ہونے کی وجہ سے اب آگے سفر کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، اس لیے ہم یہ ارادہ لے کر کے آئے ہیں کہ آپ کے گاؤں میں سفر کرنا، آپ رات گزار لیں۔ تو میرے بھائیو اگر ڈھنڈیرے میں کوئی آ جائے اور گھر گھر جائے اور جا کر کے کہے کہ بھائی مجھے رات بھر کے لیے آپ اپنے گھر پہ قیام کرا لیں، اور سارے گاؤں کے لوگ مل کر کے منع کر دیں، پورا گاؤں میں ایک آدمی بھی ایسا نہ ملے جو یوں کہے کہ آپ میرے گھر پہ آ جائیے، مہمان ہیں آپ، تو بتلاؤ گاؤں کی توہین ہوگی، گاؤں کی توہین ہوگی، اور وہ مہمان جا کر کے کہیں گے کہ ایک گاؤں بڑا عجیب ہے جس میں تمام کے تمام لوگ اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ کسی نے بھی رات کو ہماری مدد نہ کی تو توہین ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دربانوں سے کہا اے دربانوں ہم تمہارے مہمان ہیں، تمہاری بستی میں آئے ہیں، رات کو قیام کرنا چاہتے ہیں، آپ دروازہ کھول دیں۔ مگر دربانوں نے کہا کہ ان دروازوں کا اصل میں وقت مقرر ہے، ان دروازوں کا وقت مقرر ہے، اور جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت میں میرے بھائیوں کو بند کر دیا جاتا ہے، کسی کے لیے بھی ان کو دروازوں کو کھولا نہیں جاتا، آپ کی وجہ سے کیسے کھول سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں کھول دو، اس لیے کہ ہم پریشان ہیں، رات کو قیام کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ بستی کے سرداروں سے، بستی کے ذمہ داروں سے، بستی کے رئیسوں سے، بستی کے چودھریوں سے معلوم کیا، دربانوں نے جب معلوم کیا تو سب نے مل کر کے کہہ دیا کہ کوئی دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔
अल्लाह को ये बात अच्छी न लगी। अल्लाह के नबी जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सारी बस्ती के लोगों ने मना कर दिया, तो अल्लाह को कहां से अच्छी लगती। अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में इसको बयान फरमाया, फ़अबौ अन युज़य्यिबूहुमा। अल्लाह ने इस आयत में बयान फरमाया कि इनकार कर दिया इंताकिया वालों ने उन दोनों की मेहमान नवाजी से, रात के क़याम से उनको इजाजत नहीं दी। मेरे भाइयों, जब वो इंताकिया वाले मुसलमान हो गए, जब इंताकिया वाले मुसलमान हो गए और कुरान करीम उन्होंने पढ़ा, कुरान करीम की इस आयत को पढ़ा, उन्होंने इसके मफ़हूम को समझा, इस वाक़या को उनकी समझ में आया, तो उन्हें मालूम हुआ ये तुम्हारे ही गांव का वाक़या है जो अल्लाह ने बयान कर दिया है। और ये चंद रोज के लिए नहीं है, बल्कि जब तक कुरान करीम दुनिया के अंदर है उस वक्त तक कुरान करीम के पढ़ने वाले जब तक है ये दुनिया बाकी रहेगी। और जब कुरान करीम का पढ़ने वाला और कुरान करीम ना होगा तो क़यामत आ जाएगी। तो मेरे भाइयों, अब इंताकिया वालों ने देखा भाई हमारे बड़ों से गलती हुई है, हमारे बड़ों से ये भूल हो गई और भूल की वजह से आज सारा का सारा गांव बदनाम हो रहा है। चुनाचे उन्होंने एक मशवरा किया, माल दौलत और खजाना जमा किया कि चलो अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में जाकर के ये माल दे करके, ये हदिया करके और आपको लालच दे करके कुरान करीम की इस आयत में थोड़ा सा फर्क करा लेंगे। कुरान करीम की इस आयत में थोड़ा सा फर्क क्या है, फ़अबौ अन युज़य्यिबूहुमा। बा का देखो, जो कुरान करीम को पढ़ना जानते हैं बहुत आसानी से उनकी समझ में आ जाएगी, बात थोड़ी मुश्किल मैंने छेड़ दी है। फ़अबौ अन युज़य्यिबूहुमा, बा के नीचे एक नुक्ता होता है और ता के ऊपर दो नुक्ते होते हैं, नुक्तों से पहचान है दोनों की। बज़ाहिर शक्ल एक ही है, बज़ाहिर शक्ल एक है, मगर नुक्ता अगर नीचे है तो बा है और नुक्ते दो है और ऊपर है तो ता है। इस वजह से अब उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज से जाकर के कहेंगे ये माल आपका, ये दौलत सब की सब जो हम जमा करके लाए हैं ये आपके लिए खास है, बस आप इतना काम कर दो कि कुरान करीम का एक हर्फ बदल दो और ज्यादा उसमें कुछ नहीं करना, बा के नुक्ते को उठा करके ऊपर रख दो और एक और बढ़ा दो, उसका ता बना दो, बा का ता बना दो। अब इसके ये पढ़ा जाएगा फ़अतौ अन युज़य्यिबूहुमा, फ़अतौ जिसका तर्जुमा ये होगा कि मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम की खूब मेहमान नवाजी की इन्होंने। एक हर्फ के ऊपर तो सारा मफहूम बदल जाता है, माने बदल जाते हैं। तो इंताकिया वालों ने जमा होकर के बहुत सारा माल, रुपया, पैसा, खजाना जमा किया, सोने चांदी जमा किया, ऊंटों पे लाद करके अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज की खिदमत में हाजिर हो गए। अब हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज का अदल और इंसाफ तो इस दर्जे कायम था, आप तो ऐसे हुक्मरान थे, आप ऐसे बादशाह थे, आप अमीरुल मोमिनीन इस दर्जे के थे कि आपके हुकूमत में ऐसा इंसाफ था कि आपका इंसाफ इंसानों ही के ऊपर नहीं बल्कि जानवरों के ऊपर भी उसका असर था। यहाँ तक कि किताबों में लिखा है, तफसीर में लिखा है कि आपके अदलो इंसाफ की वजह से भेड़िया और बकरी एक घाट के ऊपर पानी पिया करते थे, भेड़िया और बकरी एक घाट के ऊपर पानी पिया करते थे। भेड़िया की मजाल नहीं कि बकरी पे हमला कर दे। आपने कहीं देखा है कि भाई भेड़िया भी वहीं बैठा और बकरी भी वहीं बैठी है, या कुत्ते बिल्ली को देखा हो या बिल्ली और चूहे को देखा हो, नहीं, बल्कि इंसाफ किसका, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज का इंसाफ था कि भेड़िया और बकरी एक घाट के ऊपर बराबर बराबर खड़े होकर के पानी पी लिया करते थे। मजाल नहीं कि भेड़िया नजर उठा करके बकरी की तरफ को देख ले। तो मेरे भाई इस वक्त में एक रोज अचानक किताबों में लिखा है कि अचानक भेड़िए ने बकरी पे हमला कर दिया। एक बकरी चराने वाला रोजाना बकरियां चराया करता था, बकरियां वहीं पे चरती थी और एक भेड़िया भी वहीं पे घूमता रहता था। जब पानी पीना होता तो उसी घाट पे बकरियां पानी पिया करती थी और उसी घाट के ऊपर भेड़िया पानी पिया करता था, मगर कभी मजाल ना हो सकी कि भेड़िए ने बकरी पे हमला किया हो। और एक रोज अचानक भेड़िए ने बकरी पे हमला कर दिया। अब उस जमाने में मोबाइल नहीं थे, उस जमाने में नेट का जमाना नहीं था, उस जमाने में फेसबुक नहीं थी, उस जमाने में कोई ऐसी सहूलत नहीं जो अचानक कहीं की खबर इमरजेंसी में ले ली जाए। चुनाचे किताबों में लिखा है कि तहकीक करने के बाद मालूम हुआ, तहकीक करने के बाद मालूम हुआ कि जिस वक्त में अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज का इंतकाल हुआ, आपका इंसाफ भी दुनिया से उठ गया, उसी वक्त भेड़िए ने बकरी पे हमला कर दिया था। और आपके जमाने में उधर इंताकिया वाले कुरान में
فرق کرنے کے لیے آ گئے، مال دولت لے کر کے آئے، سونا چاندی جمع کر کے لائے، روپیہ پیسہ خزانہ جمع کر کے اونٹوں پہ لاد کر کے آئے، اور آ کر کے کہنے لگے اے امیر المومنین، اے امیر المومنین، یہ سارا کا سارا خزانہ آپ کے لیے ہے، یہ سارا سونا چاندی تمام روپیہ پیسہ آپ کو دیا جا رہا ہے، ہماری ایک درخواست ہے آپ اس کو قبول فرما لیں۔ امیر المومنین حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہنے لگے کون سی درخواست ہے، کون سی درخواست کرنے کے لیے آئے ہو؟ آپ سمجھ گئے کہ جو پہلے آ کر کے مال دکھا رہا ہے، جو دولت دکھا رہا ہے، جو پیسے کا لالچ دینا چاہتا ہے، اس کی درخواست کوئی چھوٹی موٹی نہ ہوگی۔ آپ نے معلوم کیا بھئی کون سی درخواست ہے، کہ چھوٹی سی درخواست ہے، آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ بادشاہ وقت ہے، آپ ایسے حکمراں ہیں جو قانون آپ نافذ کریں گے سب اس پر عمل کر لیں گے، بس ہمیں ہماری درخواست یہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک حرف بدل دو، قرآن کریم کا ایک حرف بدل دو، فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا کی با کا تا بنا دو، بس ہماری یہ درخواست ہے، سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میرے بھائیو، اگر قرآن کریم میں تغیر ہوتا، قرآن کریم کے اندر تغیر ہوتا، تبدل ہوتا اور تحریف ہوتی تو اس زمانے میں ہو جاتی، مگر آپ نے جواب دیا ہے انتاقیہ والو، اس مال کی ضرورت نہیں، اس خزانے کی ضرورت نہیں، اور یاد رکھو بہت پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دوبارہ بنانا میں اپنے لیے آسان سمجھتا ہوں، مگر با کا تا بنانا میرے لیے آسان نہیں، با کا تا بنانا میرے لیے آسان نہیں ہے۔ اگر قرآن کریم کے اندر تغیر ہوتا اور کوئی فرق آتا تو جب آ جاتا، مال دولت کے لالچ میں آ جاتا، مگر نہیں، قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے جب یہ اعلان کر دیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میرے بھائیو، جب انگریز حکومت یہاں کر رہے تھے، جب انگریز ہمارے اس ملک کے اوپر قابض تھے اور یہاں حکمراں تھے، ایک موقع آیا، انہوں نے مشورہ کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم مکمل طور پہ اس ملک کے اوپر قابض نہیں ہو رہے ہیں؟ تو کچھ مشیروں نے مشورہ دیا کہ یہاں بہت سارے مذہب کی ماننے والے، بہت ساری قومیں آباد، ایک قوم جو مذہب اسلام کی ماننے والی ہے، جب تک ان کے علماء ہوں گے، جب تک ان قرآن کریم ہوگا، تب تک ان کا اتحاد و اتفاق چلتا رہے گا، اس لیے نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، اس لیے قرآن کریم ہی کو ختم کر دیا جائے۔ جب قرآن کریم نہ ہوگا تو نہ حافظ ہوں گے، نہ عالم ہوں گے، نہ دینی تعلیم کا حاصل کرنے والا ہوگا، نہ دینی تعلیم ہوگی، نہ دینی تعلیم کے رہنما ہوں گے، اس لیے قرآن کریم کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے مشورہ کیا، 1861 سے لے کر کے 1864 تک 3 لاکھ قرآن کریم جہاں بھی پاتے، 3 لاکھ قرآن کریم کو دریاؤں میں ڈالا، آگ کے حوالے کر دیا۔ قرآن کریم اگر بازار میں دکانوں میں ملتے، اگر مساجد میں رکھے ہوئے ملتے، اگر مدارس میں ملتے، اگر بچے پڑھتے ہوئے کہیں نظر آتے تو وہ اٹھا کر کے جمع کر کے کہیں تو آگ لگا دیا جاتا اور کہیں دریاؤں میں ڈال دیا جاتا۔ ایک مرتبہ ایک انگریز سردار ایک مدرسے میں آیا اور مدرسے میں آ کر کے اس نے یوں کہا کہ اب تک ہم نے 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلا دیے ہیں، اب تک ہم نے 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلا دیے اور آگ میں ڈال دیے ہیں، پانی میں ڈال دیے ہیں، دریاؤں کے حوالے کر دیے ہیں، مگر قرآن کریم پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ ایک حافظ صاحب بچے پڑھا رہے تھے، انہوں نے ایک بچہ اٹھایا اور بچے سے اٹھا کر کے کہا کہ بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔